انشاءاللہ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے ان کی قوموں کے کچھ واقعات رکھنا چاہوں گا کہ ہم ان واقعات کو دیکھیں، آج کی اپنی حالت سے اس کا تجزیہ انالائسس کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ عز و جل تو ان بندوں کی نصرت، ان بندوں پر رحمت کرنے پر ہمیشہ قادر ہے جو بس اللہ عز و جل کی طرف رجوع کر لیں، جو اللہ کے ہو جائیں، جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ ہم کتنی ہی دور کیوں نہ بھٹک جائیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو اللہ عز و جل پھر ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتا، اللہ عز و جل ہماری کشتی کو ساحل سے ضرور لگاتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، جبکہ پورا مکہ اور مکے والوں کی وجہ سے پورا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں تھے ان سب کا دشمن تھا، ان سب سے دشمنی گویا کہ ان کا ایک ہی مقصد تھا اور اس دین کو مٹانے کے لیے ان کی ساری کوششیں تھیں۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ عز و جل اعلان فرماتا ہے یریدون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ دین حق دے کر بھیجا ہے، ہدایت بھی اللہ کی، دین حق بھی اللہ کا، اور اس لیے بھیجا تاکہ اپنے نبی کے ذریعے بھیجے گئے اس دین کو وہ تمام ادیان پر، مذاہب پر، مسالک پر غالب کر دے، گرچہ مشرکین سارا زور کیوں نہ لگا لیں، انہیں کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، گرچہ وہ تمہاری قوت کو، تمہارے دین کو ختم کرنے کے لیے کیسی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں، یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ پھونک یعنی جس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، آپ اپنی پھونک سے کسی گرم کمرے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، آپ اپنی پھونک سے کسی پہاڑ کو ہلا نہیں سکتے۔ اللہ عز و جل یہی فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جن کی کوششیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، گھبراؤ مت، یہ اپنی پھونکوں سے، جن کی کوئی حقیقت نہیں، یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں اللہ نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اور یہ بھی جان لیجئے یہ چراغ تو اللہ عز و جل کا جلایا ہوا چراغ ہے اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو وہ زمانہ جب کہ پورا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، مکے والوں کے سرداری میں تمام لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راتوں رات اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں، اللہ پر بھروسے کے علاوہ ان کے پاس اور زاد راہ کیا تھا، ان کے پاس توشہ کیا تھا، سامان سفر ان کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ اپنے اللہ پر، اللہ عز و جل کی مدد، حمایت اور حفاظت پر بھروسہ ہی تھا۔ دونوں نے غار ثور میں پناہ لی، اور غار ثور میں بھی حال یہ ہوا کہ مشرکین نے چاروں طرف اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جس حالت میں وہ پکڑ کر لائے گا تو اسے اتنا 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 انعام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، حتیٰ کہ کچھ لوگ غار ثور کے دہانے تک، منہ تک پہنچ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ لوگ اس غار کے منہ تک پہنچ چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے پیروں کی طرف یعنی نیچے بھی دیکھ لے تو یقیناً ہم تو دھر لیے جائیں گے۔ ایسے وقت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر بھروسے کو ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو اپنے کلام پاک میں جگہ دی اور یوں فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه
लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना फअंज़ल अल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल लज़ीना कफ़रु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम। अगर तुम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर तुम हमारे दीन की मदद नहीं करते, मत करो। हमारे दीन को तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी जरूरत नहीं है। दीन हमारा है, हम इसको फैलाने के लिए काफी है। रसूल हमारे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी मदद के लिए काफी है। और अगर तुम इसका नमूना देखना चाहते हो तो जरा उस मौके को याद करो जबकि काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके घर से निकाल दिया था और ये बस अल्लाह पर भरोसा करके एक गार में पनाह लिए हुए थे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वहां उनकी मदद की। जबकि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु घबरा गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग हमें ढूंढते हुए गार के मुंह तक पहुंच चुके हैं, अब बस जरा अपने पैरों की तरफ नीचे देख ले तो हमें पकड़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। घबराते क्यों हो, फिक्रमंद क्यों होते हो, डर कैसा, अंदेशे कैसे, वसवसे कैसे, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे साथ है, जब अल्लाह हमारे साथ है। हमारा भरोसा अपने अल्लाह ताला पर है, हमारा मुहाफिज, हमारा निगहबान वही वहदहू ला शरीक है कि जिसकी खातिर हम दुनिया की आंखों का कांटा बने हुए हैं, जिसकी खातिर हमने दुनिया से दुश्मनी मोल ली है, तो वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे लिए काफी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बस छोटा सा जुमला निकला ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। गम न करो, फिक्र न करो, घबराओ मत, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह फरमाता है बस फिलफौर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपनी ताईद और हिमायत अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी पर नाजिल फरमा दी। ऐसे ऐसे लश्करों से हमने अपने नबी और उनके साथी की मदद की कि जहां तक तुम्हारा वहम गुमान भी नहीं पहुंच सकता। और इसी के साथ हमने इस्लाम के कलेमे को, अल्लाह के कलेमे को बुलंद तरीन कर दिया और काफिरों की बात, उनके दावे और उनके नारे को पस्ती में गिरा दिया। यकीनन अल्लाह ताला का कलेमा ही बुलंद होने के लिए आया है और क्यों न हो, अल्लाह ताला सब पर गालिब है, जबरदस्त और हिकमत वाला है। आप जरा इस मौकिफ का, इस मौके का एक थोड़ा सा इमेजिनेशन, तसव्वुर करें कि अगर आप वहां होते और आपके साथ ये हालत पेश आती तो फिर आपके ईमान का क्या हाल होता, आप किस तरह की आजमाइश में पड़ जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के इस छोटे से वाक़े में हमारे लिए ये नसीहत है कि अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपके लिए काफी हो जाता है और अल्लाह जिसके लिए काफी होता है उसे फिर मखलूक की कोई जरूरत बाकी नहीं रहती और पूरी मखलूक मिलकर उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती।